اور ہمارے پروگرام میں تشریف لائے ہوئے مہمانان ذی وقار، آج کی یہ تقریب مجلس رومی و اقبال اور لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی مشترکہ کاوش سے اس سیمینار انعقاد پذیر ہے۔ اس تقریب سعید کا مقصد، جس کا عنوان ہے افکار اقبال اور آج کا پاکستان، اس تقریب سعید کا آغاز باقاعدہ طور پر کرنے کے لیے محترم جناب نصر اللہ اولکھ صاحب سے میری گزارش ہے کہ تلاوت قرآن حکیم سے اس تقریب سعید کا آغاز فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم جناب نصر اللہ اولکھ صاحب تلاوت قرآن حکیم پیش کر رہے تھے۔ میری درخواست ہوگی شاداب جعفری صاحب سے کہ وہ سٹیج پر تشریف لے آئیں۔ حضرات ذی وقار، آج ہم 78واں یوم آزادی ہم نے ضرور منایا ہے، مگر انتہائی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج اس وقت ہماری جو قومی صورتحال ہے، جو انتہائی دگرگوں ہے، یقینی طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ حضرت علامہ اقبال کا قطعی طور پہ ایسا کوئی خواب نہیں تھا، ایسا کوئی مقصد نہیں تھا جو اس وقت ہم قومی حوالے سے صورتحال اختیار کر چکے ہیں۔ آج کی یہ تقریب دراصل افکار اقبال اور آج کا پاکستان ہمیں آج اپنے مہمانان گرامی قدر سے یہ رہنمائی حاصل کرنی ہے، یہ نقشہ ذرا تھوڑا کھینچ رہے ہیں کہ ہم کیا خواب لے کر چلے تھے اور آج جو پاکستان کی تعبیری صورت ہے وہ کتنی اندوہناک، تکلیف دہ
اذیت ناک ہے. گو کہ ہم بہت سارے میدانوں میں بہت سارا سفر طے ضرور کر چکے ہیں. آج کا پاکستان یقینی طور پر ایک ایٹمی قوت بن چکا ہے. یہ بہت اچنبھے کی بات ہے، اور بہت سارے شعبۂ زندگی میں ہم نے بہت کچھ کر لیا ہے، مگر بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اخلاقیات کے اعتبار سے اس قدر گراوٹ کا شکار ہیں کہ شاید ہمیں سچ بولنے میں 26 کروڑ عوام کو شاید 100 سال لگیں اس کی درستگی کے لیے. اور آ چکے یہ تقریب لاہور ہائی کورٹ کے کراچی شہداء ہال میں انعقاد پذیر ہے. اس تقریب کی وساطت سے میں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے ہماری درخواست ہوگی کہ خدارا کم از کم کوئی ایسا کوئی حکم نامہ جاری کیا جائے کہ جو یہاں پاکستان کے اندر جو جھوٹ بولتے ہیں لوگ، ان کو کم از کم کو 10 روپے کو جرمانہ ہی کر دیا جائے، تاکہ ہماری کچھ صورتحال بہتر ہو سکے. یہ جو دیگر اخلاقیات کے اعتبار سے جھوٹ، فریب، دھوکہ اور بہت ساری بد اخلاقیاں ہماری زبان زد عام ہیں، بلکہ یہ شور شرابہ پوری دنیا میں جا رہا ہے. اس مقصد کے لیے قطعی طور پہ یہ پاکستان حاصل نہیں کیا گیا تھا. اسلام اس کا جو اصل مقصد تھا کہ ہم حضرت علامہ اقبال کے فکر کے ذریعے سے ہی یہ وطن عزیز پاکستان معرض وجود میں آیا. اگر ہم 47 کا نقشہ اگر اپنے ذہن میں رکھیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ کتنی تکلیفوں سے، کتنی اذیتوں سے گزر کر یہ وطن عزیز پاکستان حاصل کیا گیا ہے. اس وقت جو پاکستان میں صورتحال ہے وہ تو ہمارے معتبر گیسٹ اسپیکرز اس کا اظہار کریں گے اپنے خطابات میں. میں چاہوں گا کہ اس سے پہلے کہ ہم خطابات کا سلسلہ شروع کریں، میری درخواست ہوگی جناب خادم حسین بھٹی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور حضرت علامہ محمد اقبال کا کلام پیش فرمائیں. محترم جناب خادم حسین بھٹی صاحب، آپ کی زوردار تالیوں میں. السلام علیکم. یہ چھوٹی سی کاوش کی ہے، میں نے ایک کمپوز کیا ہے کلام اقبال کو، تو آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے. یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے. یہ فاراں کے ہر ذرے کو چمکا دے، پھر شوق تماشا دے، پھر ذوق تقاضا دے. یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے
جو قلب کو گرما دے جو روح کو تڑپا دے. محروم تماشا کو پھر دیدائیں بھی نہ دے. دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے. یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے جو روح کو تڑپا دے. پھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل. اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے. یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے جو روح کو تڑپا دے. محبت ہو بے باک صداقت ہو سینوں میں اجالا کر دل صورت مینا دے. یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے جو روح کو تڑپا دے. میں بلبل نالا ہوں ایک اجڑے گلستان کا. تاثیر کا سائل ہوں محتاج کو داتا دے. یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے جو روح کو تڑپا دے. یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے جو روح کو تڑپا دے. حضرات ذی وقار، یہ خادم حسین بھٹی صاحب آپ کے لہو کو گرما رہے تھے اور اپنا حضرت علامہ محمد اقبال کا پیغام دل نشیں آپ کے دلوں میں انڈیل رہے تھے. حضرات ذی وقار، اب ہم خطابات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے میری درخواست ہوگی محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر عبدالرؤف رفیقی صاحب، آپ ڈائریکٹر ہیں اقبال اکیڈمی کے. ان سے پہلے میں آپ سے درخواست کروں گا رانا ضیاء عبدالرحمن صاحب سے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں اور آپ کی زوردار تالیوں میں پروفیسر ڈاکٹر عبدالرؤف رفیقی صاحب، زوردار تالیوں میں آپ کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری. مسند نشینان پریزیڈیم، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں مجلس رومی و اقبال اور لاہور بار کے اربابان اختیار کا مشکور ہوں جنہوں نے آج کے اس اہم موضوع پہ مجھے آپ سے مخاطب ہونے کا موقع دیا. اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت علامہ محمد اقبال اس دھرتی پہ بلکہ اس پورے ریجن میں خدا کی رحمت کی صورت میں ایک فکری منبع فیض رہا ہے. یہ پھر ہماری بدقسمتی کہ ہم اس فیض سے کتنا مستفید ہو رہے ہیں یا کتنا ہونا چاہیے، کتنے ہوئے یا کتنا باقی ہے. لیکن بذات خود حضرت علامہ محمد اقبال کا جو ویژن، اور جس طرح مجھ سے پہلے اسٹیج پہ آپ کو بتایا گیا کہ علامہ صاحب کا جو تصور تھا وہ
اس مملکت کے لیے ان کا جو بر صغیر اس وقت کی جو سیاسی حالات تھے، اس وقت کے جو کیفیات تھے، علامہ نے جو تصورات پیش کیے، ہم ان سے کس حد تک نبردآزما ہوئے، یہ الگ بحث ہے۔ بات یہ ہے، آج سے 100 سال پہلے حضرت علامہ نے فرمایا تھا، پس چھبایت کر اے اقوام شرق، مشرق کی قوموں اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ آج سے 100 سال پہلے ذرا وہ مثنوی اٹھا کے دیکھے، آپ کے لیے جو گائیڈ لائن علامہ صاحب نے ڈرا کیا ہے، اس وقت کے حالات، اس وقت کی معروض، یعنی فرسٹ ورلڈ وار سے پہلے اور اس کے فوراً بعد دنیا کا نقشہ جس نہج پہ جہاں جا رہا تھا، اس وقت اس مرد دانا بینا بصیر نے جس فراست کے ساتھ ایک ویژن دیا، نہ صرف دو قومی نظریہ بلکہ پورے مشرق کو ری ایبلیٹیشن کے لیے، پوری اسلامی امہ کی احیاء کے لیے اور ریفارم کے لیے انہوں نے جو تصورات پیش کیے وہ آپ کے سامنے ہیں۔ مگر ہمارے ساتھ ایک المیہ ہوا، جس طرح کالونیل سسٹم کے دوران اس خطے میں انگریزوں نے اپنے تسلط کو جمانے کے لیے، بلکہ خلافت عثمانیہ سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے انہوں نے جو منظم کام کیا، اس کے بعد ایک اور ہمیں مزید پستی میں دھکیلنے والا ایونٹ تھا، وہ اس خطے سے فارسی کی رخصتی تھی۔ یعنی فارسی ہماری سرکاری زبان تھی، اسے ہمیں محروم کیا۔ اقبال کا پیام 9000 اشعار فارسی میں ہیں۔ ہم بر صغیر سے صرف فارسی جانب سے ہم ایک زبان سے محروم نہیں ہوئے، ہم کریکٹر بلڈنگ، ہم اخلاقیات، ہم سماجیات کے ان اقدار سے محروم ہوئے جو ہمارے اسلاف کا وتیرہ رہا۔ ہم رومی سے محروم ہوئے، ہم سنائی، خاقانی، فردوسی سنائی سے محروم ہوئے، ہم عطار، فرید الدین عطار سے محروم ہوئے، اور سب سے بڑھ کے ہم اقبال سے محروم ہوئے۔ یہ تو اس وقت کا المیہ تھا۔ ہمارے اجداد نے فارسی کے جنازے کو کھندا دیا۔ خاکم بدہن، ہم اس وقت جس پاکستان میں رہ رہے ہیں، مجھے یہ خوف ہے کہ یہ نسل اردو کے جنازے کو کندھا لے کے نہ باہر نکالے۔ آپ ذرا باہر روڈوں پہ دیکھیے، آپ کے 10% سائن بورڈ اردو میں نہیں رہے۔ ہم خاموش ثقافتی الغار سے دوچار ہیں، کسی کو ادراک ہی نہیں ہے۔ ہم رہے سہے اقبال کے 6000 اشعار سے بھی محروم ہو رہے ہیں۔ اقبال صرف چنگ زنگ آلود سلائیڈوں کا نام نہیں ہے جو کسی میڈیا چینل پہ چلے یا کسی اخبار کا زینت بنے۔ آپ کو تفہیم دینے کے لیے، آپ کو جھنجھوڑنے کے لیے اقبال کی پیام کا جو زور ہے، جو انرجی ہے، اس کو بانپنے کی ضرورت ہے۔ کبھی آپ تشریف لائے اقبال اکیڈمی آف پاکستان، دنیا کے 43 زبانوں میں اقبالیات پہ ہمارے پاس کام ہے۔ یہ اقبال کے فکر کا نتیجہ ہے، ورنہ اقبال کے اثر میں اقبال سے زیادہ زودگو، بیسیار نویس، شعرا بے تحاشاتے، مگر اقبال کو جو اعجاز ملا ان کے آئیڈیاز کی بدولت ملا، ان کے افکار کی بدولت۔ حضرت علامہ کو خدا نے یہ جو بصیرت عطا کی تھی، اسی لیے تو علامہ نے اس وقت فرمایا تھا کہ نغمہ کھوجا ومن کھوجا، ساز و سخن بہانیست، سوئی قطار می کشم ناکہ بے زمام را۔ شاعری کہاں ہے اور میں کہاں ہوں؟ میں تو ملت کی آوارہ اونٹنی کو قطار کی طرف لانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ وہ افکار ہے اقبال کے جس کی بدولت
یہ خطہ معرض وجود میں آیا. اب ذرا ان کا پریکٹیکل ویژن ملاحظہ کیجئے. 1933 میں کابل میں نادر شاہ نے کابل یونیورسٹی کی نصاب کے لیے علامہ صاحب کو انوائٹ کیا تھا. آپ یہ سن کے حیران ہوں گے کہ اس مرد دانا بینا بصیر نے کابل میں بیٹھ کے آپ کا موجودہ سی پیک اس کا تصور ادھر پیش کیا تھا. کیسے؟ 26 اکتوبر 1933 ایک چائنیز ڈیلیگیشن، اس وقت چائنا بھی آزاد نہیں ہوا تھا، پاکستان بھی معرض وجود میں نہیں آیا تھا. 1933 اکتوبر علامہ چائنیز ڈیلیگیشن سے ملے اور اسی دن انجمن ادبی کابل کی ضیافت باغ بابر، جہاں بابر اسودہ خاک ہے، ظہیر الدین بابر، وہاں ناچیز کو وہاں جانے کا اتفاق ہوا ہے، بلکہ بار بار. تو علامہ صاحب نے جو سپیچ کی اس کا ایک پیراگراف آپ کی نظر، جس سے سی پیک ٹپکتا ہے، بنیادی تمہیدی تصور. علامہ فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ مشرق و مغرب ایک بار پھر خشکی کے راستے سے منسلک ہوں گے. یہ راستہ جن جن ممالک سے گزرے گا ان میں زبردست سیاسی و اقتصادی انقلابات برپا ہوں گے. یہ فراست دیکھیے. نجد، موجودہ سعودی عرب، عراق، ایران، ہندوستان سے مراد موجودہ پاکستان کی کانسٹیچوئنسی، افغانستان اور سینٹرل ایشیا. یہ راستہ جن جن ممالک سے گزرے گا ان میں زبردست سیاسی و اقتصادی انقلابات برپا ہوں گے. ہم چونکہ اس راستے کے اہم شاہراہ پہ ہیں، ہمیں ابھی سے ہی اپنے روشن مستقبل کی تیاری برتنی چاہیے. علامہ فرماتے ہیں یہ صرف شاعرانہ مبالغہ اور مفروضہ نہیں ہے، بلکہ تاریخ کی وہ حقیقت ہے کہ یہی راستہ خلفائے راشدین کے زمانے سے مسلمانوں کے ثقافتی، علمی، تجارتی اور جہادی قافلوں کے زیر استعمال رہا ہے. یہ ایک بار پھر ریوائیو ہوگا. تو آج ہم اس خطے سے، اس صورتحال سے دوچار ہے. موضوع جو ہے اقبال کا ویژن اور موجودہ پاکستان. میں موجودہ پاکستان پہ آتا ہوں. شکر ہے الحمدللہ کہ پوری اسلامی امہ میں ہمارے پاس ایٹمی صلاحیت ہے. علامہ نے اس وقت آپ کو بتایا تھا کہ آج تجھ کو بتا دوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنان آول طاؤس و رباب آخر. یہ شمشیر و سنان ہے جس کی وجہ سے آپ کے در و دیوار محفوظ ہے، باوجود اس کے کہ بے تحاشا خارجی مشکلات، داخلی مشکلات، معاشی مشکلات سے ہم دوچار ہے. ضرور ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، مگر ذرا یہ دیکھیے کہ پشاور، کوئٹہ، لاہور، اسلام آباد، کراچی کی گلیاں، حلب، دمشق، بغداد، بصرہ و کوفہ کی گلیوں سے متبرک نہیں ہے. ملت کفریہ نے جو حالت برپا کی ہے، وہ جو عالمی نظام کے ذریعے اپنے ترجیحات کی ایگزیکیوشن کے لیے اس خطے کا جو صورتحال بنایا ہے، پھر بھی غنیمت ہے، شکر ہے کہ ہمیں وہ نقصان نہیں ہوا جس سے دمشق کی تہذیبی جڑیں کاٹ دی گئی ہے، جو بغداد اور کوفہ و بصرہ جس کیفیت سے دوچار ہوئے. میں ذرا علامہ کا ویژن دیکھیے. آج آپ لوگ سولر انرجی، نا بجلی کی قیمت بڑھ گئی ہے، سولر انرجی استعمال کر رہے. علامہ صاحب رموز بے خودی میں فرماتے ہیں کہ نائب حق در جہان آدم شود، بر عناصر حکم او محکم شود. یہ نائب حق ہے. انی جاعل فی الارض خلیفہ، یہ پروردگار کا خلیفہ ہے جو کائنات پہ حکمرانی کے لیے بھیجا گیا ہے.
اقبال آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کا پرواز دام و دانے تک نہیں محدود ہونا چاہیے. آپ شکم پروری سے نکلے، آپ گریڈوں کے دوڑ سے نکلے، آپ ڈگریوں کے سکورنگ سے نکلے، مادیات سے نکلے. اصل انسانیت کی جو روح ہے، غایت تخلیق آدم کا منشا جو ہے، اس تک پہنچنے کی کوشش کریں. اس لیے کہ آپ کو نائب حق، خلیفۃ اللہ فی الارض، یہ صرف حیوانی جبیلتوں کی تسکین کے لیے نہیں ہے، یہ صرف معاشی کفالت کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کی فراست اور دیدگاہ اور ویژن آدمیت کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہونی چاہیے. تنگیات میں مختصر کرتا ہوں. علامہ فرماتے ہیں سولر انرجی کے کنسیپٹ پہ، بلکہ ایک عنوان ہے، رموز بے خودی ہے، در معنی این کے توسیع حیات ملیہ از تسخیر قوای نظام عالم است. عالمی فطری نظام سے انرجی حاصل کرنے سے قوموں کی احیاء اور بقا ممکن ہے اور حیات کی توسیع ہو سکتی ہے. دست رنگین کن ز خون کوثر، جوئے آب گوہر از دریا بیار. آپ اٹھیے اور یہ جو دفینے ہیں آپ کے زمین میں جو معدنیات ہے اس کو نکالے باہر. پہاڑ کے خون سے اپنے ہاتھ رنگین کر کے ان سے مستفید ہو. مہرہا در زرہا پوشیدہ اند، صد جہان در یک فضا پوشیدہ اند. فضا میں 100 جہان آباد ہے، ان سے مستفید ہو. از شعاعش دیدہ کن نادیدہ را، جو ان آئیڈینٹیفائڈ ایلیمنٹ آف یونیورس ہے ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان تک پہنچنے کی کوشش کرے. از شعاعش دیدہ کن، وہاں تک پہنچے. نادیدہ را، نادیدہ چیزیں جو آپ کو ویزیبل نہیں ہے ان کو تسخیر کرے. وانما اسرار نافہمیدہ را، ان منکشف ان آئیڈینٹیفائڈ اسرار کو، رموز کو آئیڈینٹیفائی کرے جو ابھی تک آپ کے منتظر ہے. توبش از خورشید عالمگیر، آپ سورج کی شعاعوں سے انرجی لے لے. یہ جو سولر، یہ ویژن ہے، یہ صرف خم زلف جانان کے شاعر نہیں ہے، یہ صرف شب ہجران کے شاعر نہیں ہے جو آنسو بہاتے ہیں. آپ کو بتا رہے ہیں کہ توبش از خورشید عالم تاب گیر، برکے طاق افروز از سیلاب گیر. یہ پانی کی بہاؤ سے آپ انرجی حاصل کرے، اس سے بجلی پیدا کرے اور معدنیات سے مستفید ہو. سورج کے شعاعوں پہ کمن ڈالے، اس کو کیچ کرے اور اس کو انرجی میں کنورٹ کرے. ثابت و سیارہ گردون وطن، آن خداوندان اقوام کهن. این همه اے خواجہ آغوش تون، یہ تمام چیزیں خدا نے تیرے خدمت کے لیے پیدا کیے ہیں. پیش خیز و حلقہ در گوشند، اٹھیے اور ان تمام چیزوں سے مستفید ہو. جستجو را محکم از تدبیر کن، پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے. داخلی خارجی مشکلات فیض ہے، ویوز ہے، آتے رہتے ہیں، نکل جائیں گے ہم ان سے. جستجو را محکم از تدبیر کن، اپنے ولولے کو، اپنے تدبیر سے، تدبیر کو، اپنی جستجو کو تدبیر سے محکم بناؤ. النفس و آفاق را تسخیر کن، النفس اور آفاق، اپنے آپ کو تسخیر کرو، اپنے قوائے مختلف جو آپ میں ہیں وہ اس کو تسخیر کرو اور آفاق کو، کائنات کو تسخیر کرو. میں آخری بات یہ کرتا چلوں، اقبال خدا نے بنا رکھے ہیں
جو پروگرامز آپ کو آپ کے سسٹم میں خدا نے انسٹال کیے ہیں یہ خدائی انسٹالیشن ہے۔ اقبال ان پروگرامز کی ایکٹیویشن میں لگا ہوا ہے، آپ کے من میں قوت عشق کو ایکٹیویٹ کرنے پہ لگا ہے، آپ کی من میں سچائی، دیانتداری، یقین محکم، عمل پہم کے لیے وہ برسر پیکار ہے۔ خودی، انسان، خدا، کائنات، ان تمام اسرار و رموز کو سمیٹنے، پرکھنے اور اس میں جستجو کے لیے اقبال آپ سے مخاطب ہے۔ آپ سب سے ایک ریکویسٹ ہے، خدا را اقبال کو ایک بار ضرور پڑھیے، ایک بار پڑھیے۔ اور میں گزشتہ 40-45 سال سے جب بھی میں اقبال، خدا گواہ ہے، ایون آج بھی میں جب بھی کلیات کھولتا ہوں اقبال مجھے ایک نئے رمز سے آشنا کرتے ہیں۔ ہم اس سے پہلے کہ ہمارے پاس صرف مزار اقبال رہ جائے اور فکر اقبال دنیا میں سارے لوگ اپنے سینے سے لگائے، یہ عقائد ڈاکٹر مسعودی یہاں تشریف رکھتے ہیں، ایران کے ڈاکٹر علی شریعتی نے اقبال ماں، وہ تو کہتے ہیں ہمارا اقبال، افغانستان والے ان کے وزارت اطلاعات و کلچر کی بلڈنگ کے اوپر کاشیکاری میں ٹائلز میں سب سے پہلے ایک قرآنی آیات ہے، اس کے بعد اقبال کا شعر ہے، اور اقبال کی شعر کے بعد ان کا قومی ترانہ ہے۔ یہ اقبال کا اعجاز ہے۔ نہ افغانم نہ از ترک و تتارم، چمن زادم و از یک شاخسارم، تمیز رنگ و بو بر ما حرام است کہ ما پرورده یک نوبهارم۔ یہ یک نوبہاریت، یہ ملت کا تصور، یہ سیرت سے مشتق ہے۔ جس طرح حضور رحمت للعالمین تھے تو اسی طرح یہ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کو بھی خدا نے یہ پیغام عام کرنے کا ایک عجیب اسلوب بخشا ہے۔ دنیا کی 43 زبانوں میں ایک اور آخری دلچسپ بات یہ کہ پوری اسلامی امہ میں، دوستو ذرا توجہ دیجئے گا، جو صاحبان چیٹ میں مصروف ہے وہ ذرا مجھے سنیے، پوری اسلامی امہ میں سیرت کے بعد جو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، سب سے زیادہ کام جو ہوا ہے وہ اقبال پہ ہوا ہے۔ یہ مبالغہ نہیں ہے، یہ اسٹیٹسٹیکلی میں دعویٰ کرتا ہوں اور جسٹیفائڈ۔ دنیا کے ان 43 زبانوں میں اقبال پہ 7000 پلس ڈیفرنٹ ٹائٹل، ان کی حیات، افکار، نظریات، متون، سب پہ جو کام ہوا ہے، 7000 پلس ٹائٹل آئے ہیں ابھی تک ڈیفرنٹ۔ یہ کوئی معمولی ورثہ نہیں ہے، لوگ مستفید ہو رہے، لوگ ان سے استفادہ کر رہے ہیں، اور تقریباً 1500 ایم فل پی ایچ ڈیز اور ماسٹر لیول کے تھیسز ہو چکے ہیں۔ یہ اقبال کا اعجاز ہے۔ مگر یہ ہمارا المیہ ہے کہ اقبال دشمنی بھی ایک فیشن بن چکا ہے، لیکن الحمدللہ ہم فخر کرتے ہیں کہ ہمارا انٹرنیشنل پاسپورٹ اقبال ہے۔ دنیا کے چپے چپے میں ہمارا تعارف اقبال سے ہوگا، اور ہم مصطفی مصطفی مصطفی۔ آخری یہ کائنات ابھی نہ تمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دم دم صدائے کن فیکون۔ ابھی آپ ڈاکٹر عبدالرؤف رفیقی صاحب جو ڈائریکٹر ہیں اقبال اکیڈمی کے، ان کے ملفوظات سے محظوظ ہو رہے تھے۔ حضرات ذی وقار، آپ کو یہ معلوم پڑنا چاہیے، ہمارے لوگ اصل میں، ہم بحیثیت پاکستانی، بحیثیت مسلمان بھٹک گئے ہیں۔ جو ہمارا اصل مقصد تھا بحیثیت مسلمان،
آپ کو یہ معلوم پڑنا چاہیے، میری آپ سے ایک درخواست ہے کہ آپ اپنے موبائل جو ہیں وہ میوٹ پر کر لیں، اور یہ چونکہ بہت ہی اہم نشست ہے، یہ جو لوگ فون کر رہے ہیں یا فون سن رہے ہیں، میری آپ سے درخواست ہے اس سے اجتناب کریں کیونکہ انٹرپشن ہوتی ہے۔ آپ کو یہ معلوم پڑنا چاہیے کہ 1,24,000 انبیاء اور رسل مشرق میں اترے ہیں، جن کا پیغام دل نشیں دراصل افاقیت پر مبنی تھا۔ اصل میں ہم نے اس پیغام کو مغرب میں لے جانا تھا، جہاں پہ جہالتوں کا واویلا ہے، ہر طرف جہالتیں ہیں، بے حسی ہے اور بہت ساری خرافات ہیں۔ ہم یہ پیغام پہنچانے میں دراصل ناکام ہوئے۔ افراتفری اور مسلکیت کی جنگ میں، جنگ و جدل میں، مسلک پر اپنے مسلک پر رہنا کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی برائی نہیں ہے، مگر ایک دوسرے کو مسلمان ہونے کے دائرے سے نکالنا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی ایک زیادتی ہے۔ تو حضرت علامہ محمد اقبال کا جو پیغام ہے وہ دراصل مسلکیت نہیں، آفاقیت پر مبنی ہے۔ علامہ کا جو پیغام ہے، ہمیں یہ معلوم پڑنا چاہیے کہ حضرت علامہ محمد اقبال کا جو پیغام دل نشیں ہے، اس کا اتارا ہوا ہے، اور یہ جو اتارا ہوتا ہے، یہ آپ لفظ لفظ، حرف حرف آپ پڑھ کے دیکھ لیں تو آپ کو قرآنی ترتیب نظر آئے گی۔ اور چونکہ یہ پیغام جو ہے ہمیں بہرحال پڑھنے کی ضرورت ہے، جن کے لیے یہ پیغام بالخصوص تھا وہ افراط و تفرید کا شکار ہیں، افراتفری کا شکار ہیں، جنگ و جدل کا سا ماحول ہے، اور جن کے لیے یہ بالعموم تھا۔ آپ دیکھیں کہ باہر کی دنیا میں حضرت علامہ محمد اقبال کے پیغام پر PhDs ہو رہی ہیں، ریسرچ ہو رہی ہے، مگر ہمارے ہاں اس طرف اتنی توجہ نہیں ہے۔ اللہ کرے کہ جلد وہ وقت آئے کہ علامہ محمد اقبال کا جو پیغام ہے، آپ دیکھیں 80 سال پہلے علامہ محمد اقبال نے فرمایا تھا کہ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک جہاں فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور۔ آج یہ 14 اگست ہم نے منایا 78واں یوم آزادی۔ اس وقت علامہ نے فرمایا تھا کہ یہ پاکستان جو سرزمین پاکستان ہے، یہ شاہین کے مانند ہے، اور ہمیں بھی بحیثیت پاکستانی شاہین کی طرح اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ ہمارے درمیان بڑی اہم شخصیت، اور ہم نے بارہا پروگرامز اپنے انوائٹ بھی کرتے رہتے ہیں۔ میری مراد ڈاکٹر فرید پراجا صاحب سے ہے، جو ہمیشہ بڑی متوازن، جامع اور بڑی تیاری کے ساتھ تشریف لاتے ہیں۔ میری آپ سے درخواست ہے آپ کی زوردار تالیوں میں جناب ڈاکٹر فرید پراجا صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام صدر مجلس اور انتہائی قابل احترام مہمانان گرامی، معزز خواتین و حضرات، میں شکر گزار ہوں مجلس رومی و اقبال کا اور لاہور ہائی کورٹ کا ایک انتہائی اہم فکری نشست ہے۔ حضرت علامہ اقبال کے بارے میں یہ بات ہمارے ذہن میں رہے کہ وہ نہ کاکل و رخ کے شاعر ہیں، نہ لالا و گل کے شاعر ہیں۔ وہ اپنے اس معنی کے اندر شاعر ہونے کا بھی انکار کرتے ہیں کہ میری نوائے پریشاں کو شاعری نہ سمجھ۔ ہم انہیں شاعر مشرق کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ درویش خدا مست نہ شرقی ہے نہ غربی۔ پھر وہ کیا ہیں؟ وہ حکیم امت ہیں، ایک ایسے حکیم امت ہیں کہ جو اس عزم کا اظہار کرتے ہیں کہ میں ظلمت شب میں لے کے نکلوں گا اپنے درماندہ کارواں کو، شرر فشاں ہوگی آہ میری، نفس میرا شعلہ بار ہوگا۔ تو گویا وہ ایک انقلابی شاعر ہیں، عزم کے شاعر ہیں،
حوصلے کے شاعر ہیں، قوم کو آگے لے کے نکلنے کے شاعر ہیں۔ ان کے پاس ایک پیغام ہے، پیغام زندگی ہے۔ آج ہم آزادی کے ایک موقع کے اوپر جمع ہیں کہ ہم اپنے یوم آزادی کا حوالے سے جمع ہیں۔ علامہ نے کیا خواب دیکھا تھا اور کیا آزادی ہم نے حاصل کر لی ہے کہ ہم آزادی کا دن منانے کے حقدار ہیں؟ میں زیادہ تفصیل میں چونکہ مقررین زیادہ موجود ہیں، لیکن دو سوالات کو لے کے میں چلوں گا اور علامہ کے کلام کے حوالے سے ہی بات کروں گا۔ پہلا حصہ یہ ہے کہ کیا آج کا پاکستان وہی ہے جو علامہ نے دیکھا تھا خواب، اور دوسرے حصے میں کیا ہونا چاہیے، اور علامہ نے جو امید کا پیغام دیا ہے، جو عزم کا پیغام دیا ہے، اور جو ابھی پروفیسر صاحب بیان کر رہے تھے اس کو بھی عرض کروں گا۔ علامہ نے جس پیغام کو دیا تھا اور جو علامہ کے کلام میں اور قائد اعظم کی 102 تقاریر میں ہے، وہ یہ ہے کہ جلال پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ آج ہم چنگیزی کو ہی دیکھ رہے ہیں، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا ملک، ہم نے صرف کانسٹیٹیوشن کے اندر ہی اسلام رکھا ہے، ہمارے ملک کے اندر اسلام اس طرح سے موجود نہیں ہے۔ جہاں سودی معیشت ہو، جہاں جاگیردارانہ نظام ہو، جہاں غریب کی بیٹی کی عزت محفوظ نہ ہو، جہاں سیلاب آئے اور برس ہا برس گزر جائے، حکومتوں کے کوئی انتظامات نہ ہوں کہ لوگوں کو محفوظ رکھنا ہے، جہاں پر کرپشن بدترین طریقے سے نچلی سطح سے اوپر کی سطح تک وہ ہو، جہاں مرکز کے اندر 1,00,000 گاڑیاں موجود ہوں، ججوں کے پاس بھی، جرنیلوں کے پاس بھی، بیوروکریسی کے پاس بھی، زر مبادلہ کے ساتھ لی جائیں، اور ان گاڑیوں کو جو 3 لیٹر ایک پٹرول کے ایک لیٹر کے اندر 3 کلومیٹر چلتی ہوں، اور زر مبادلہ کے ساتھ ان کو پٹرول دیا جاتا ہو، اس قوم کا قیمتی اس قوم کو زر مبادلہ کا اس قوم پہ بوجھ ڈال کے، تو پھر کیا وہ پاکستان قائد اعظم کا پاکستان سمجھا جائے گا اور علامہ اقبال کا پاکستان سمجھا جائے گا؟ میں یہ کہوں گا کہ نہیں، نہ یہ قائد اعظم کا پاکستان ہے، نہ علامہ اقبال کا پاکستان ہے۔ یہ شاہانہ اخراجات والا، کرپشن والا اور بدترین وہ پاکستان، یہ پاکستان کا خواب وہ نہیں تھا جو علامہ نے دیکھا تھا۔ علامہ نے کہا تھا کہ فلک نے عطا کی ہے خواجگی کہ جنہیں خبر نہیں کہ روش بندہ پروری کیا۔ علامہ نے کہا تھا کہ میرے سپاہ ناسزا، لشکریاں شکست صف، آہ وہ تیر نیم کش جس کا نہ ہو کوئی ہدف، کوئی پالیسی نہیں، کوئی ہدف نہیں، کوئی منزل نہیں۔ علامہ نے کہا تھا کہ امید کیا ہے سیاست کے پیشواؤں سے، یہ خاک باز ہیں رکھتے ہیں خاک سے پیوند۔ تو علامہ نے تو سارا ہمارا نقشہ بیان کر دیا تھا۔ میں کسی پارٹی کا کسی کا نام نہیں لے رہا، جو کچھ ہے وہ سب سامنے ہے۔ اب یہ کہ پالیسیاں IMF، ورلڈ بینک، یہ کشکول گدائی، علامہ نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ بتوں سے تجھ کو امید ہے، خدا سے نہ امید ہے، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا۔ اب یہ کہ یہ ساری چیزیں، اس کے بارے میں پھر اس کے بعد اس کے علاوہ اور کیا کہہ سکتا ہوں کہ میں وہ محروم کہ پایا نہ زمانہ تیرا، اور تو وہ خوش بخت کہ جو میرے زمانے میں نہیں۔ اقبال کے بارے میں ہم یہی کہہ سکتے۔ اب میں دوسرے پہلو پہ آتا ہوں
جس کے بارے میں پروفیسر صاحب نے بھی بات کی، اس لیے کہ علامہ امید کے شاعر ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں ہے نو امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساری۔ سیاستدانوں سے مایوس، لیکن اس قوم کے نوجوانوں سے ہم مایوس نہیں ہیں۔ اس سب کے باوجود کہ ہم نے سیاستدانوں کے یہ کھیل اور یہاں فوج کے اور فوجی جرنیلوں کے اور یہ سارے کھیل، اس پہ میں بات کرنے لگوں تو میرے پاس بھی یہ ہم بھی انہی سڑکوں کے اوپر یہی شاہراہیں ہیں۔ یونیورسٹیوں کے زمانے سے ہم نے بھی مارے کھائی ہیں، جیلوں میں گئے ہیں، میں وہ داستان بیان کر، لیکن میں امید کی بات کرتا ہوں، اور یہ امید ہے، مایوسیوں کی بات نہیں ہے۔ پھر بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر جو ایک بہت بڑی تعداد ہے، یعنی جو ہماری آبادی کے لحاظ سے دنیا کے اندر سب سے زیادہ اگر نوجوان ہیں تو وہ نوجوان اس ملک کے پاکستان کے اندر سب سے زیادہ نوجوان پاکستان کے اندر ہیں، جن کو اقبال نے شاہی کہا ہے، اور جن کو شاہی کہا ہے کہ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک جہاں میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور۔ جن کو صرف شاہی نہیں کہا بلکہ یہ کہا ہے شاہی کی صفت بیان کی ہے، اور وہ صفات پیدا کرنی چاہیے کہ گزر اوقات کر لیتا ہے وہ کوہ بیاباں پر کہ شاہی کے لیے ذلت ہے کار آشیاں بندی۔ وہ کہتا ہے شاہی کے جھپٹنا پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ وہ شاہی کے لیے یہ بات ٹھیک ہے، یہ ابھی جو ہمارا ایک مارکہ ہوا تھا جو 10 مئی کو، اور جو مارکہ ہمارے شاہینوں نے کیا تھا وہ اقبال کا وہی خواب تھا، اور کہ جہاں پر 72 فضائی طیارے تھے بھارت کے اور 40 ہمارے طیارے تھے، اور وہاں پر اقبال کا یہی شعر تھا کہ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک جہاں میں، شاہی کا جہاں کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور۔ آج بھی اس قوم کے اندر بہت کچھ موجود ہے۔ وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ جو کبوتر پر جھپٹنے میں مزہ ہے اے پسر، وہ مزہ شاید کبوتر کے لہو میں بھی نہیں۔ اس قوم کو اٹھانے کی ضرورت ہے۔ جماعت اسلامی بنو کابل کے صورت میں ایک کوشش کر رہی ہے، ہم کر رہے ہیں کہ پھر بھی اپنے طور پہ حکومتیں کریں نہ کریں، ہم اس قوم کے اندر سے جو پوٹینشل ہے پھر بھی اس میں بہت ساری باتیں چھوڑ کر اب اس آخر میں آ رہا ہوں۔ اقبال نے جو بات کہی تھی عالمی منظر میں جو پروفیسر بیان کر چکے ہیں، ایک عالمی سطح پہ ایک چیز 10 مئی کو خود بخود ہو گئی کہ پاکستان، افغانستان، ایران، آذربائیجان، ترکی اور اسی طرح سے چائنا ایک بلاک خود بخود بن رہا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم، چائنا تو ایک ہمارے علاقے کے ساتھ علاقائی ہے، لیکن مسلم بلاک ایک بن رہا ہے۔ اقبال نے کہا تھا، اور میں اسی امید پہ بات ختم کر رہا ہوں، مغرب کے لیے نہیں، مغرب کے پاک کے لیے ہمارے پاس وہ پیغام ہے جو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے، رحمت کا پیغام ہے، لیکن ان کے لیے کہ جو ہماری طرف جارحیت کے ساتھ آ رہے ہیں ان کے لیے اقبال کا یہ پیغام ہے کہ گزر گیا وہ دور ساقی کہ چھپ کے پیتے تھے پینے والے، بنے گا سارا جہاں میں خانہ، ہر کوئی بادہ خار ہوگا، اور تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، اور جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا، اور نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے
وہ شیر پھر ہوشیار۔ ڈاکٹر فرید پراچا صاحب نے تو کمال ہی کر دیا ہے اور بڑی ہمارے خون کو گرما کے رکھ دیا اور بڑی حقیقت پسندانہ باتیں، بڑی چبھتی ہوئی بھی کچھ باتیں ہوئی ہیں۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مجلس رومی اقبال کے پلیٹ فارم سے ہم فرید پراچا صاحب کو تو معلوم ہے، ہمارے پروگرامز میں ہم نے تقریباً 800 سے زیادہ پروگرام کر دیے پاکستان بھر میں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہماری ایک پالیسی ضرور رہی ہے کہ ہماری کوشش رہتی ہے کہ ہم کسی کا نام لے کر کرٹیسائز کرنے کی بجائے، بلکہ ہمیں تو ابھی پچھلے پروگرام میں جنرل صاحب تشریف لائے تھے، انہوں نے بڑے دل کی گہرائی سے اس کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ ہم حضرت علامہ محمد اقبال کا جو پیغام ہے اسے فائدہ نہیں اٹھا سکے اور ہم مجرم ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا صرف کسی کو کرٹیسائز کرنے کا مقصد نہیں ہے، بلکہ اقرار جرم کرنا مناسب ہے سب کا ہی کہ ہمارے سب سے ہی یہ کوتاہی ہوئی ہے کہ ہم نے حضرت علامہ محمد اقبال کے پیغام سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ ہمارے درمیان لہراسب گوندل صاحب جو سابق وائس چیئرمین ہیں پنجاب بار کونسل کے، آپ تشریف لائیں، ہم آپ کو وارم ویلکم کہتے ہیں۔ آج کی یہ تقریب ہے ملک آصف احمد نسوانہ صاحب، آپ پریزیڈنٹ ہیں لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے، ان کے زیر صدارت ہے، اور آج کی مہمانی خصوصی حضرت علامہ اقبال کی بہو جو ہیں محترمہ جسٹس ناصرہ جاوید اقبال صاحبہ، آپ آج کی اس تقریب کے مہمان خصوصی ہیں، اور دیگر اہم جو پاکستان کے ساتھ اور علامہ کے ساتھ ایک شغف اور حظ رکھتے ہیں وہ تشریف فرما ہیں، ان کو ہم دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید بھی کہتے ہیں۔ میری درخواست ہوگی محترم جناب ڈاکٹر جاوید یونس سوبل صاحب سے، آپ اپنے پروفیشن کے اعتبار سے جو ہیں وہ اسٹرکچرل انجینئر ہیں، اور آپ نہ صرف اسٹرکچرل انجینئر ہیں، روحانی طور پہ بھی اور وجدانی طور پہ بھی لوگوں کی تربیت کے لیے حضرت علامہ اقبال کے اشعار و افکار جو ہیں ان کے ذریعے سے ذہن سازی کا فریضہ بھی سر انجام دے رہے ہیں۔ میری آپ کی زوردار تعلیم میں محترم جناب ڈاکٹر جاوید یونس سوبل صاحب۔ بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے کچھ بات کرنے کا موقع دیا، اور اتنی پڑھی لکھی آڈینس میں میں موجود ہوں جو تنقید بھی کرتے ہیں اور جرا بھی کرتے ہیں۔ جیسے میرا تعارف ہوا، میں انجینئر ہوں، اور میرے والد جو تھے وہ پروفیسر تھے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی تو اب بنی، اس وقت کالج تھا، اور میری والدہ جو تھی وہ ایجوکیشن کی ڈائریکٹر تھی، اور گھر کا ماحول بڑا ایجوکیشنل تھا، ادبی تھا۔ اقبال کا پورا سیٹ ہمارے گھر ہوا کرتا تھا، اور جو نظمیں کورس کی کتابوں میں تھی وہ رٹی بھی ہوئی تھی، اور اس میں نمبر بھی، تشریح وغیرہ میں نمبر بھی لیے تھے۔ جب سیٹ کھولتا تھا تو مجھے سمجھ نہیں آتی تھی، تو میں اپنے والد صاحب سے پوچھتا تھا کہ یہ بتائیں یہ کیا لکھا ہوا ہے، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی۔ تو میرے والد صاحب مجھے کہتے تھے یہ کتابیں پڑھنے کا ابھی وقت نہیں ہے، اور پتہ نہیں وہ کیسے کہتے تھے، وہ کہتے تھے اپنی پڑھائی پر توجہ کرو، نمبر لو، تم نے انجینئر بننا ہے، انجینئر بن کے دکھاؤ، اور ایک وقت آئے گا۔ دیٹ واز اسٹرینج واٹ ہی سیڈ۔ ایک وقت آئے گا
جب تم کو ان کتابیں پڑھنے کی ضرورت پیش آئے گی. میں پڑھا بھی, نمبر بھی حاصل کیے, انجینئرنگ یونیورسٹی میں چلا گیا, فرسٹ کلاس فرسٹ ہوا, لندن چلا گیا اور انجینئرنگ کی ریسرچ کرنی میں نے شروع کی. مجھے یورپ دیکھنے کا بڑا شوق تھا, تو میں نے کہا کہ میں یورپ میں جاؤں, دیکھو. میرا کوئی واقف یورپ میں نہیں تھا. میں نے ایسے چٹھیاں ادھر ادھر لکھنی شروع کی. اتنے مجھے جواب اس کے آنے لگ گئے, ویلکم ویلکم, کم ہیئر, ویلکم. مجھے اتنا ویلکم ہوا. آج کل شاید اتنا ویلکم پاکستانیوں کو نہیں ہوتا, مگر اس وقت یہ تھا, وقت فرق تھا. ایک جگہ میں نے سارا نقشہ بنایا, میں سارے یورپ میں گھوما اور لوگوں نے مجھے ہاتھوں ہاتھ لیا, لوگوں نے مجھے گھر میں ٹھہرایا, ہاسٹلز میں ٹھہرایا. ایک جو جگہ تھی جرمنی, میونخ, وہاں اسٹوڈنٹس جنہوں نے مجھے ٹھہرایا تھا اپنے ہاسٹل میں, وہ میرے گرد بیٹھ گئے کھانے کی میز پر ایک ریسٹورانٹ میں. کہنے لگے تم پاکستان سے ہو, لاہور سے ہو, اور تمہارا ایک شاعر ہے علامہ اقبال. جرمن اسٹوڈنٹس تھے وہ, اور ایک اس کا فلسفہ ہے, فلسفہ خودی. تو کیا تم مجھے ہمیں بتا سکتے ہو وہ کیا ہے, کچھ اس کی ایکسپلینیشن؟ اب میں نے ادھر معذرت کی. میں نے دل میں سوچا کہ فلسفہ خودی میں نے تو اتنا پڑھا نہیں ہے, انجینئرنگ کا میں اسٹوڈنٹ ہوں. تو میں نے ان اسٹوڈنٹس کو یہی کہا کہ میں انجینئرنگ کا اسٹوڈنٹ ہوں. علامہ اقبال کے فلسفہ خودی پر اگر میں کوئی بات کروں جو ان کے شان شایع نہ ہو, یا اس کی صحیح طور پر اس کی ریفلیکشن نہ کر سکوں, تو یہ میرے لیے مناسب نہیں ہے. وہ بھی مایوس ہو گئے, میں بھی مایوس ہو گیا. لیکن جس وقت میں لندن واپس گیا تو پھر میں نے کہا کہ ایسا تو نہیں ہوگا. میرے واکنگ ڈسٹینس میں برٹش میوزیم تھا, جو اس کی لائبریری جو تھی اس میں انہوں نے کلیم کیا ہوا تھا, لندن کی جو برٹش میوزیم لائبریری ہے, دنیا کی کوئی کتاب کہیں چھپتی ہے تو وہ برٹش میوزیم میں ضرور ہوتی ہے. تو میں ادھر چلا گیا, واکنگ ڈسٹینس تھا وہ, اور ملٹی سٹوریڈ ایک بہت بڑی بلڈنگ ہے, کتابیں ہی کتابیں اس میں بے شماری ہے, اور تمام سیٹ جو تھا علامہ اقبال کا وہاں پہ پڑا ہوا تھا. سو میں نے علامہ اقبال کو وہاں پڑھا. سارا دن میں لیبارٹریز میں کام کرتا تھا, اور رات کو 8:30 بجے 9 بجے میں لائبریری تھا. اب جب میں نے جیسے جیسے علامہ اقبال کو پڑھنا شروع کیا, مجھ میں ایک عجیب سی ٹرانسفارمیشن پیدا ہوئی. وہی لیبارٹریز کے جو لوگ تھے جو مجھے کہتے تھے کہاں پاکستان سے انڈیا سے چلے آئے ہو, Have you seen this machine before? Have you seen this work before? وہی لوگ جو تھے ان کو میں پھر ڈٹ کے ان کا مقابلہ کرنا شروع کیا. مجھ میں ایک تقویت پیدا ہوئی, مجھ میں ایک خودی پیدا ہوئی. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو پیغام ہے علامہ اقبال کا, جو آپ کو ایک مضبوط انسان بناتا ہے, پریکٹیکلی یہ میرے اوپر ہو چکا ہے. میں نے بولنا سیکھا, میں نے ڈٹ کے کھڑا ہونا سیکھا, اور میں نے اپنا موقف جو ہے وہ بیان کرنا سیکھ لیا. اب خودی, یہ خودی ہی کا مسئلہ تھا ہندو پاکستان سب کانٹیننٹ میں, خاص طور پر مسلمانوں میں خودی کا مسئلہ تھا. بیچارے بکھرے ہوئے لوگ تھے. علامہ اقبال کو پتہ لگ گیا تھا, ان کو سمجھ آ گئی تھی کہ اس میں
खुद ही का फकदान है। तो वो उन्होंने इसी के ऊपर फोकस किया और उन्होंने कहा तेरी ज़िंदगी इसी से, तेरी आबरू इसी से, जो रही खुदी तो शाही, ना रही तो रूह से आही। सो खुदी पर फोकस किया और इसको उस वक़्त का एक नुस्खा जो उन्होंने अल्लामा इकबाल ने मुसलमानों को, बर्रे सगीर हिंदो पाकिस्तान के मुसलमानों को दिया, उससे मुसलमान उठ के खड़े हो गए, इसमें कोई शक नहीं है। अब वो विज़न था अल्लामा इकबाल का। अब वो विज़न के साथ साथ जब हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इसको पिकअप किया तो पाकिस्तान बाहर से वजूद में आया। और ये जो ग्रैंड विज़न था, जिसको आप नैरेटिव कह सकते हैं, नैरेटिव जो है वो एक स्टोरी लाइन है, नैरेटिव जो है वो एक बयानिया है। और ये नैरेटिव जो है, जो फर्स्ट ग्रैंड नैरेटिव था, वो दो कौमी नज़रिया था। और हमने आवाज़ उठाई, बर्र सगीर के मुसलमानों ने आवाज़ उठाई कि ये दो कौमें हैं जो हिंदो पाकिस्तान में रहती है, इनका मज़हब अलग है, इनका खाना पीना अलग है, इनकी ज़बान अलग है, इनके रिवाज अलग है। दो कौमी नज़रिया, ये दो कौमी नज़रिया बड़ा अच्छा नुस्खा था जो कि पाकिस्तान बनाने में जिसने मदद की। मगर आज अगर आप देखें तो वो दो कौमी नज़रिया पर भी थोड़ा सा रिव्यू करें, उस पर भी ज़रा थोड़ा सा एंगल उसका देखें कि वो क्या दो कौमी नज़रिया है कि आधा मुसलमान तो आधे पाकिस्तान में आ गए हैं, बाकी जो आधे वहाँ रह गए हैं हिंदुस्तान में, जो इस वक्त भारत में रह गए हैं, उनके ऊपर वो कैसे दो कौमी नज़रिया अप्लाई होता है। हम तो एक आज़ाद मुल्क में हैं, मगर हमारे भाई बहनें और हमारे जो वो लोग जो रह गए हैं वहाँ पे इंडिया में, वो तो बदहाली का शिकार हो गए। सो इस वक्त अब हमें चाहिए, हमें एक नैरेटिव चाहिए, हमें नैरेटिव की तलाश है। और अब आप देखिए मुख्तलिफ वक्तों में मुख्तलिफ नैरेटिव फेंके जाते हैं। कोई नैरेटिव जो है वो सस्टेनेबल होता है, वो कायम रहता है, वो अपनी अफादियत बताता है, दिखा देता है, लेकिन कोई नैरेटिव जो है वो आगे नहीं चलता, वो आगे नहीं चलता। मसलन एक नैरेटिव आया, खिलाफत मूवमेंट जो थी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के फ़ौरन बाद खिलाफत मूवमेंट, लोगों ने कहा कि मुसलमानों को तो हिंदुस्तान में रहना नहीं चाहिए, इनको तो तुर्की चले जाना चाहिए, खिलाफत के लिए चले जाना चाहिए। और एक्चुअली जाना भी शुरू हो गए, लोग चले गए, कुछ तो गए, कुछ रह गए, कुछ बेचारे ना पहुंच सके, कुछ वापस आ गए। ये एक साजिश थी जो कि गांधी ने शरारत की थी। खिलाफत मूवमेंट जो थी वो नाकाम हुई। अगरचे बड़े बड़े नाम इसमें शामिल है, अगरचे मौलाना जौहर अली, मोहम्मद अली भी इसके साथ थे, लेकिन वो एक नैरेटिव था। मैं ये मिसाल देना चाहता हूँ कि नैरेटिव्स जो है वो बिल्ड किए जाते हैं, नैरेटिव्स जो है वो उनको मुकाबला करना पड़ता है, और वो नैरेटिव जो है वो साबित कदम होने चाहिए, और वो अपनी मौत आप नहीं मरनी चाहिए। फिर एक नैरेटिव आया जो एक शायर थे, वो शायर थे असगर सौदाई 1943 में। वो उन्होंने कहा पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। इतना ये अट्रैक्टिव नैरेटिव था
बिजली की तरह चारों तरफ हिंदुस्तान में फैल गया। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। मगर ये नैरेटिव जिना का जो नैरेटिव था उससे क्लैश करता था, क्योंकि जिना सेकुलर पाकिस्तान चाहते थे। मुस्लिम लीग, उस वक़्त की मुस्लिम लीग सेकुलर पाकिस्तान चाहती थी। अगर पाकिस्तान बन सकता था, अंग्रेज़ों को अगर आपने कन्विंस करना था कि पाकिस्तान हमें चाहिए, तो वो एक सेकुलर पिक्चर उनको दिखाई जाती तो पाकिस्तान बनता। इसलिए वो नैरेटिव चला नहीं। इस तरह वक़्त के साथ साथ और अगर आप आगे देखें तो नैरेटिव छोड़े गए। कुछ आधे बजाते थे, कुछ चले, कुछ ना चले। मसलन एक नैरेटिव और भी आता है, चलो चलो अफ़गानिस्तान चलो। वो जहादी मूवमेंट है, वो जहादी पाकिस्तान, जहाद का पाकिस्तान। हम सब बड़े खुश थे, चलो चलो जहाद करें। लेकिन उसके पीछे फोर्सेस क्या थी? उसके पीछे फोर्सेस अमेरिकन चाहते थे कि हम आगे जाएं और वो हमारे पीछे हो और हम अफ़गानिस्तान में जाके जहाद करें। और उस नैरेटिव ने हमें कितना नुकसान पहुंचाया, आज तक हम उसकी कीमत अदा कर रहे हैं। इसलिए ये जो नैरेटिव बिल्डिंग है, ये जो विजन हम देते हैं मुख्तलिफ लोगों को, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कोई कंट्रोल नहीं है। जिसका दिल करता है वो जो नारा बुलंद करता है वो नैरेटिव बन जाता है। सो इसलिए मैं आज यहाँ पे खड़े होके आपसे ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप वकालत के पेशे के साथ मुंसलिक हैं, तो आप इसमें आए, नैरेटिव्स को खंगालें और नैरेटिव, सही नैरेटिव बिल्डिंग करके सामने लेके आए। और ये जो है इंटेलिजेंशिया, एकेडेमिया और मीडिया और थिंक टैंक्स, ये कहाँ पे छुपे हुए हैं? ये तो नैरेटिव्स बिल्ड नहीं करते। नैरेटिव्स यहाँ पर हमारे यहाँ कौन बिल्ड करता है? एब्सोल्युटली नॉट कह दिया, एब्सोल्युटली नॉट कहा गया ना, हमें बड़ी खुशी हुई। मगर उसकी कीमत जो हम अदा करते रहे, आज भी कर रहे हैं। सो आप देखिए क्या है, मैं जाता हूँ तकरीबन दुनिया के सारे मुल्कों में मैं जाता हूँ। मैं इस वक्त नेशनल रिप्रेजेंटेटिव हूँ पाकिस्तान का लंदन में, जो इंस्टीट्यूशन ऑफ सिविल इंजीनियर्स लंदन है, उसका मैं नेशनल रिप्रेजेंटेटिव हूँ। मैं हर जगह जाता हूँ। एक सेकंड सर मुझे बात ख़त्म कर देते। लोग हमें क्या समझते हैं आज? हाउ द वर्ल्ड व्यूज यू। ज़रा आप थोड़ा सा जायज़ा ले कि दुनिया हमारे मुतल्लिक़ क्या सोचती है। हम तो यहाँ बैठ के तो बड़े ऊंचे ऊंचे ख्यालात रखते हैं, लेकिन दुनिया हमें क्या समझती है? आज अगर कोई दोस्त मुल्क है पाकिस्तान का तो वो तुर्की है। तुर्की भी दोस्त मुल्क है। जब आप तुर्की में जाते हैं, इस्तांबुल में जाते हैं, लोग कहते हैं भाई भाई भाई, वी आर ब्रदर ब्रदर। और तुर्की हमारे साथ क्यों मुंसलिक है? क्योंकि हमें वो सऊदी अरब से जुदा करना चाहता है। जो स्टेट का मोटिव कुछ और होता है और जो लोगों का आपके साथ नजरिया होता है वो कुछ और होता है। इसलिए ज़रा संभल के चलना पड़ेगा। अब देखिए नेक्स्ट, चाइना हमारा दोस्त मुल्क है। हमने कहा हिमालय से ऊपर बुलंद है हमारी जो दोस्ती है, यही कहा था ना हमने, बल्कि उन्होंने कहा था। आज चाइना हमें छोड़ गया है क्योंकि चाइना को रास्ता चाहिए था पाकिस्तान के थ्रू, जो कि नहीं दे सके हम। आज हमारा जो टिल्ट है वेस्ट की तरफ, उससे चाइना जो है वो हमसे फासले पे हो गया। चाइना के अंदर जाए और अगर आप जाके पूछे कि वो पाकिस्तानियों के मतलब क्या व्यू रखते हैं, वो डरे डरे सहमे सहमे खामोश नजर आते हैं आपको। एक और मुल्क है, यूके है।
UK, Pakistanis are not no strangers in UK. किसी यूके में कि आप उठेंगे बैठेंगे आप कहेंगे पाकिस्तान से ओ यस वी नो यू। तो जो यूके का जो मोटिव है पाकिस्तान के साथ वो एक नेचुरल भी है क्योंकि हिस्टोरिकल टाइज है हमारी। इसके बाद आप जाते हैं रशिया। रशिया के लोगों में अगर आप जाए वो आपसे मुतनफ़र है, वो समझते हैं आप ट्रैप्ड है, रिलीजन में ट्रैप्ड है। यू आर ट्रैप्ड पीपल इन रिलीजन, कम आउट ऑफ इट, ये कहते हैं वो। और रशिया का जो स्टेट का मोटिव है वो ये है कि वो आपको यूएस से जुदा करना चाहता है। व्हाट अबाउट यूएस इटसेल्फ? यूएस इटसेल्फ जो है वो एंटी इस्लामिक है, हमें सब पता है स्टेट वाइज। मगर लोगों के साथ उठे बैठे तो अमेरिकन बड़े फ्री स्टाइल लोग हैं, आपको पता है। इसलिए ये जब आप देखते हैं तो आप नैरेटिव क्या बिल्ड करते, आज आपने क्या नैरेटिव बिल्ड करना है? बहुत बड़ा गैप है। हमें दुनिया को दिखाने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। क्या ये कीमती पत्थर और जेवर जो है बादरियात वो दिखाकर हम पाकिस्तान को अट्रैक्ट कर रहे हैं? बहरहाल ये एक बहुत बड़ा एक काम है जो कि हमें करना है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तशरीफ रखें। अच्छा सर, आप देखें, आप तशरीफ रखें, सेमिनार है जी, आप तशरीफ रखें। ठीक है, आप तशरीफ रखें। मेरी आपसे दरख्वास्त है, एक आपको सवाल नहीं, आप इस तरह मना करें प्लीज़, आप बैठें। देखें मैं आपसे कह रहा हूँ आप बैठ जाएं। सर आप तशरीफ रखें, मेरी आप अर्ज़ सुने। सर प्लीज़ आप सर मेरी बात सुन लें, मेरी अर्ज़ सुने। मेरी गुजारिश ये है, देखें मेरी प्लीज़ आप ज़रा देखें, मेरी अर्ज़ ये है, देखें असूल तरीका ये है, आप मेरी अर्ज़ सुने सर प्लीज़। आप जी मैं आप ज़रा ठहर जाएं, एक सेकंड ठहरें। असूल तरीका ये है कि जो मेज़बान महफ़िल है, मैं यहाँ को कंपेयरिंग के लिए नहीं आया, इस तकरीब का मेज़बान हूँ। मेज़बान की इजाज़त के बगैर आपका पॉइंट देखें, हमें बर्दाश्त से काम लेना है। पॉइंट ऑफ व्यू है यार बंदे का, सुनना चाहिए, फिर आप इंडिविजुअल भी कर सकते। बहरहाल हम आगे, मैं तकरीब को आगे बढ़ाते हुए मेरी दरख्वास्त है, हमारे पाकिस्तान में एक बड़ी मोतबर, आप तशरीफ़ रखें, बड़ी ही मोतबर शख्सियत हज़रत फ़ज़ल शाह रहमतुल्लाह अलैह, जिनके पास इशफ़ाक़ अहमद, हनीफ़ रामे, मुमताज़ मुफ्ती, कुदरतुल्लाह शहाब, वासिफ़ अली वासिफ़ साहब और ऐसी बेशुमार 100 से ज़्यादा शख्सियात आपसे फैज़याबी हासिल करते थे। हमारे दरमियान उनके साहबजादे मौजूद हैं। मेरी मुराद डॉक्टर अली मोहम्मद साहब से है कि आपकी ज़ोरदार तालियों में तशरीफ़ लाएँ। उनके मलफूज़ात से हम बहुत शुक्रिया। तो डॉक्टर अली मोहम्मद साहब जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। साहिबान ज़ी वक़ार, बहकरान मेहर मोहब्बत, हाज़रीन सामीन, सबको नूर वालों का सलाम पहुँचे। हज़रात ग्रामी कदर, गुजारिश है कि इस महफ़िल से जो मजलिस रूमी इकबाल और लाहौर हाई कोर्ट बार ने मुनक़द की है, इससे को हकीकत व मार्फत के एक दो जाम हम नोश कर लें तो यहाँ आने का
ہمارا اور آپ کا کوئی فائدہ ہو جائے گا. تو اجازت چاہوں گا کہ سرکار سر بز تکلم کی اجازت. عنوان تو کئی تشنائے اظہار ملے ہیں. تو حضرات، خدا جب کسی فرد یا کسی قوم پر مہربان ہو اور مدد کرنا چاہے تو لامعلوم سے کوئی سبب پیدا فرما دیتا ہے. تو یہ پاکستان نہ ہونے سے ہونے میں آیا ہے. پہلے یہ نہیں تھا، پھر یہ ہو گیا. تو یہ کون سی پیچھے اس کی فکر تھی جسے آج کا موضوع بنایا ہے فکر اقبال. یہ فکر کن کو ہوتی ہے؟ قوم کی، ملک کی، حیثیت کی، ہستی کی. تو یہ صاحب فکر لوگ ہوتے ہیں، یہ دوسروں سے علیحدہ ہوتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے چنیدہ ہوتے ہیں، اور ان کے ذمے کو کام لگ جاتا ہے تو وہ اپنی اپنی ڈیوٹی نبھا کر چلے جاتے ہیں. تو دانش مشرق تھی اس کے پیچھے، ایک ایسٹرن انٹلیکچویلٹی، ایسٹرن وزڈم، جس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اشفاق صاحب حضرت فضل شاہ قطب عالم نور والوں کے ڈیرے پر پہنچے، اور انہوں نے واشگاف اپنے شاہپاروں میں ذکر کیا جو وہاں سے سیکھا. یہ وہی دانش مشرق ہے جس کے تحت علامہ اقبال کو ایک خواب آیا جسے ہم کہتے ہیں پاکستان کا خواب. تو سچا خواب جو ہے روح صادقہ ہوتا ہے، سچی خواب. اور حدیث مبارکہ ہے کہ سچا خواب جو ہے یہ الہام اور وحی کا 40واں حصہ ہے. تو یہ خواب پورا ہوا کہاں؟ خواب ایک کلام ہے، خیال ہے، ایک فکر ہے، اس کو ایک عمل کی ضرورت ہوتی. تو اس میں عمل پیرا ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے قائد اعظم محمد جناح رحمۃ اللہ علیہ کو تفویض کر دیا اور یہ ملک بن گیا. بات ہے فکر اقبال. الگ نگری میں ممتاز مفتی نے ذکر کیا ہے صفحہ 922 پر کہ ایک دن بابا جی نور والوں کے ڈیرے پہ پاکستان کی بات چل نکلی، پتہ نہیں کیسے. تو بابا جی نے کہا کہ یار یہ نا 1946 میں سنی کانفرنس ہوئی تھی بنارس میں، اس میں کوئی کافی مشائخ اور علماء حضرات اکٹھے ہوئے تھے. وہاں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ خطے میں ایک اسلامی مملکت ہونی چاہیے. تو بابا جی نے کہا کہ اس فیصلے پر میرے بھی دستخط ہیں. تو ممتاز مفتی کہتا ہے کہ مجھے یہ بات بڑی کھلی. تو بیچ میں سے ایک بندے نے کہا کہ حضور یہ کیسا پاکستان ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی ابھی تو بیج بویا ہے، ابھی تو پودا نکلے گا اور پھر اس پر پھول آئیں گے. جب پھول آئیں گے تو ساری دنیا اس کو دیکھے. تو یہ پاکستان. تو حضرات عزیز وقار، یہ ہم سب علم کسب کے لوگ ہیں، کتابیں پڑھے ہوئے ہیں. کسبی اور کتابی علم اور حقیقی علم والے اس کو علم ہی نہیں کہتے. وہ کہتے ہیں یہ تو معلومات ہے. ہم یا سن کر بات کرتے ہیں یا کہیں سے پڑھ کر بات کرتے ہیں. وہ جو فکر ہوتی ہے، ادراک ہوتا ہے، وہ الہام کی شکل سے ہے. اب وہی تو نہیں آئے گی، وہ تو نبیوں پر آتی ہے. لیکن نبوت پر مہر ہے، علم اترنے پر کوئی پابندی نہیں ہے. تو وہ علم اترتا رہتا ہے.
یہ وہی الہامی کوئی علم تھا جو علامہ اقبال کو اللہ کی طرف سے آیا، اور اس پر عمل پیرا کرنے کے لیے ہمیں حضرت محمد علی جناح قائد اعظم نے اس پر عمل کر کے یہ ملک بنا دیا۔ ہم سب کتابی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ ملک بڑی مشکل سے بنایا ہے، بڑی قربانیوں سے۔ ہم ہی نہیں، تھرڈ ورلڈ کے سارے لوگوں کا یہی خیال ہے۔ اب اس کو ہم نے مل کے بام عروج تک لے جانا ہے، اس کے لیے سائنس اور ٹیکنالوجی کی اس کو ضرورت ہے، اور اس پر سائنس اور ٹیکنالوجی کے پودے پر جو ہم نے پیوند لگانی ہے، اس پہ مغربی اقتصادی رسی باندھنی پڑے گی، پھر ہم چل سکیں گے دوسری دنیا کے ساتھ۔ لیکن یہ تو ہم نے کر لیا اور کوشش کر لی ہم نے، اور لیکن تہذیب مغرب نے جس کی ہم نے تقلید کر لی، اس 21ویں صدی میں اس نے انسانیت کو کیا دیا ہے؟ نمبر 1، جو آج کا پاکستان اور آج کی مخلوق سوچ رہی ہے کہ ایٹمی موت کا خدشہ، اور اس کی عملی صورت ہے ایٹمی اسلحہ اور میزائل کی تومار۔ نمبر 2، ورلڈ بینک، عالمی مالیاتی اداروں کا معاشی جال، اور نمبر 3 ہے انسانیت کو جیتے جی مار دینے کا فکری پلندہ، یعنی کتابیں۔ وہ کون کون سی کتابیں ہیں جنہوں نے متاثر کیا ہے انسانیت کو، جس میں پاکستان بھی شامل ہے؟ ایک کتاب ہے، پڑھیے گا کہیں سے مل جائے تو، تہذیبوں کا، جو سیمول ہنگٹن نے لکھی ہے، تہذیبوں کا ٹکراؤ اور تاریخ کا خاتمہ، فوکوہاما کی لکھی ہوئی ہے، اور شطرنج کی بساط عظیم برنسکی کی ہے۔ مغرب کی تمام قوم پرستی اور بالا دستی کا علاؤ کا عارضہ ہی درپیش عالمی صورتحال کا براہ راست ذمہ دار ہے۔ ہم صرف ایک دوسرے کو کوستے رہتے ہیں۔ تو علامہ اقبال نے تو یہ فرمایا کہ خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، اور تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں۔ طریقت و تصوف کے کام عقل سے بالا تر ہیں۔ اقتصابی کتابی علوم سے ہم یہاں تک ہی پہنچے ہیں ہم سب کہ عقل چراغ راہ ہے، لیکن جو صداقت پر گامزن ہیں لوگ، یعنی اہل تصوف، صوفیہ کرام، اولیاء کرام، وہ کہتے ہیں عقل چراغ راہ نہیں، صداقت چراغ راہ ہے۔ جو کام آپ صداقت سے کریں گے اس کا نتیجہ پازیٹیو نکلے گا۔ وہ پاکستان بھی ہو سکتا ہے، کوئی اور چیز بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ بابا جی نے فرمایا کہ یہ عقل چراغ راہ نہیں ہے، صداقت چراغ راہ ہے۔ ہم سب مسلمان ہیں، ہمیں چاہیے ہم جو بھی کام کریں، دین کا ہو یا دنیا کا، وہ صداقت سے ادا کریں، تو ہمارا دنیا میں آنے کا اور یہاں سے چلے جانے کا منشا پورا ہو جائے گا۔ آخر میں دعا کروں گا اللہ تعالی ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں عطا کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ ایک عرض کروں گا عدلیہ کے لیے کہ ہر ڈیس پہ آیا ہوا سائل جو ہے وہ ریلیف چاہتا ہے، آسانیاں مل جاتی ہے پیشی۔ وہ جاتے ہوئے کہتا ہے انڈین گانے کا مصرع، اور کس کام کی یہ دنیا جو زندگی سے کھیلے رہے۔
وما علینا الا البلاغ۔ ہیں خانہ فرنگ کے، آپ کا تعلق ایران سے ہے، بڑی محبت سے بڑے پیار سے تشریف لائے ہیں، ہم کا تہہ دل سے شکریہ اگر آپ کی زوردار تالیوں میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین۔ سب سے پہلے میں جمیع شرکاء منتظمین، آقای گلروی، آقای دکتر اعجاز ناصر خانم و جمیع اساتذه کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ همیشه لطف خدا باد یار پاکستان، فلک مباد زکین با دیار پاکستان، ز فیض روح محمد علی جناح بود محمد و علی و آل یار پاکستان۔ میں دنیا بر کے مسلمانوں آزادی و انصاف کے چاہنے والوں اور پاکستان کے عوام کو یوم آزادی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ پاکستان اگرچہ ایک نیا ملک ہے لیکن دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں سے ایک کو اپنے اندر سموئے ہوئی ہے۔ یہ ملک اپنی قدیم ثقافت اور تہذیبی ورثے کے ساتھ اسلام کے فیوز و برکات کی بدولت بر صغیر میں پروان چڑھا۔ اسلام پر ایمان اور مدبران قیادت کے سہارے پاکستان نے تاریخ کے نشیب و فراز سے کامیابی کے ساتھ گزر کر اپنے وجود کو دنیا کے روشن اور تابناک اوراق میں ثبت کر دیا۔ لاہور کے داتا گنج بخش، پاک وطن کے بابا فرید الدین اور سہون کے لال شہباز قلندر جیسے عظیم عرفاء نے روحانیت اور اخلاق کے ذریعے عوام کو اسلام کی طرف راغب کرنے میں بنیادی کردار ادا کیا۔ اسی طرح پادشاہی مسجد لاہور قلعہ اور صوفیاء کے مزارات آج بھی اسلامی تہذیب و ثقافت کی عظمت کے گواہ ہے۔ پاکستان کا یوم آزادی نہ صرف پاکستان کی تاریخ بلکہ عالم اسلام کی معاصر تاریخ میں بھی ایک نمایاں مقام رکھتا ہے۔ برسوں کی جد و جہد، دانشمندانہ قیادت اور برصغیر کے مسلمانوں کی قربانیوں کے بعد علامہ اقبال جیسی مفکرین اور قائد اعظم محمد علی جناح جیسے رہنماؤں کے قیادت میں برطانوی سلطنت میں سے ایک نیا ملک وجود میں آیا۔ پاکستان کا نام جس کا مطلب ہے پاک لوگوں کی سرزمین نہ صرف اس قوم کی اسلامی شناخت کی علامت ہے بلکہ آزادی، انصاف اور خود اعتمادی جیسی اعلیٰ مقاصد کا مظہر بھی ہے۔ علامہ اقبال نے تعلیمات قرآن اسلام پر زور دیتے ہوئے امت مسلمہ کے تصور کو اجاگر کیا، جبکہ قائد اعظم نے منطق، حکمت عملی اور اتحاد کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کا خواب شرمندہ تعبیر بنایا۔ پاکستان دینی، ثقافتی اور تہذیبی بنیادوں پر وجود میں آیا اور ابتدا ہی سے اسے ہجرت اور سرحدی تنازعات جیسے بڑی مسائل کا سامنا رہا، لیکن پاکستان عوام نے حوصلے اور عزم کے ساتھ ان مشکلات پر قابو پا کر ترقی اور آزادی کی راہ اختیار کی۔ آج پاکستان مقاومت، ترقی اور اسلامی تشخص کی ایک پہچان ہے۔
تمام تر مشکلات کے باوجود اس ملک نے علم، ٹیکنالوجی، سیاست اور ثقافت کے میدانوں میں دنیا میں اپنی جگہ قائم کر لی ہے۔ آزادی ایک بار حاصل ہوتی ہے، آزادی ایک بار حاصل ہوتی ہے، مگر اس کی حفاظت کے لیے ہر روز جدوجہد کرنا پڑتی ہے۔ یہ جدوجہد ہتھیاروں سے نہیں بلکہ علم، اتحاد، ایمان اور مسلسل محنت سے کی جاتی ہے۔ جیسا کہ علامہ اقبال نے فرمایا، دوسروں کے سہارے نہیں بلکہ اپنے پروں کے سہارے پرواز کرنا چاہیے، کیونکہ بیگانگوں کے پروبال کے ساتھ پرواز ممکن نہیں۔ مثل آینه مشو محو جمال دیگران، از دل و دیده فروشوی خیال دیگران۔ علامہ اقبال نے فرمایا مثل آینه مشو محو جمال دیگران، از دل و دیده فروشوی خیال دیگران۔ در جهان بال و پر خویش پریدن آموز که پریدن نتوان با پر و بال دیگران۔ پرواز ہے دونوں کہ اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہان اور ہے شاہین کا جہان اور۔ شاہین سختیوں اور مشکلات سے نہیں گھبراتا بلکہ پرواز پر یقین رکھتا ہے۔ گرسنه چون عقابی پیر مردن، گرسنه چون عقابی پیر مردن، بعض مانند کرکس مرده خوردن۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس عظیم قوم کی تاریخ کا احترام کرتے ہوئے اقوام کے درمیان دوستانہ، ثقافتی اور انسانی تعلقات کو مزید فروغ دے۔ ایران اور پاکستان کے درمیان پائیدار اور دوستانہ تعلقات نہ صرف دونوں ملکوں کے عوام کے حق میں بہتر ہے بلکہ یہ خطے میں امن کے قیام، معاشی ترقی اور مشترکہ خطرات کے مقابلے کرنے میں بھی اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ دو طرفہ تعاون اور مؤثر سفارتکاری مستقبل میں تہران اور اسلام آباد کے تعلقات کے لیے ایک روشن افق تراش سکتی ہے۔ دعا ہے کہ یک پاک سرزمین، مرکز یقین، سایه خدای ذوالجلال میں ترقی و کمال کی منازل طے کرے اور ہمیشہ پاینده و تابنده و شاد رهه. تا جهان باقی است، تا جهان باقی است، تا خورشید و مه تابنده است، بین پاکستان و ایران دوستی پاینده است. بہت شکریہ، تشکر میکنم. جی ماشاء اللہ. تشریف رکھیں سر، تشریف دو بس 10 منٹ کے لیے. آپ ذرا دیکھیں کہ ڈاکٹر موسودی نے اردو میں کوشش کی ہے بڑی. آپ فکر نہ کریں، یہ جو خطہ پاکستان، سرزمین پاکستان ہے، جس کے بارے میں حضرت علامہ محمد اقبال نے کہا تھا، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے. حضرات ذی وقار، ابھی زیادہ دیر کی بات نہیں ہے، صوفی برکت صاحب گزرے ہیں فیصل آباد میں. آپ واقفیت رکھتے ہیں. آپ نے فرمایا تھا کہ پاکستان پہ ایک ایسا وقت آئے گا جلد کہ دنیا پاکستان کی ہاں میں ہاں اور نہ میں نہ جو ہے وہ کرے گی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ علامہ نے لکھے ہیں یہ شعر، اسی لیے ہم نے لکھا ہے
کہ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہین کا۔ علامہ نے تو پاکستان کو شاہین سے تشبیہ دیا ہے اور پاکستانیوں کو شاہین سے تشبیہ دی ہے، مگر بیڈ لک یہ ہے کہ ہم اس پیغام دل نشیں کو چھوڑ کر افراط و تفرید میں، افراتفری میں اور بے شمار ڈاکٹرائنز کی وجہ سے ہم انتشار کا شکار ہیں۔ انشاءاللہ وہ جلد وقت آنے والا ہے کہ پاکستان کی ہاں میں ہاں ملائی جائے گی اور نہ میں نہ ملائی جائے گی۔ حضرات ذی وقار، آج کی یہ نشست جو ہے چونکہ زیر صدارت محترم جناب ملک آصف نسوانہ صاحب کے ہے اور ہماری محترمہ جسٹس ناصرہ جاوید اقبال صاحبہ جو حضرت علامہ محمد اقبال کی بہو ہیں وہ تشریف فرمائے۔ آپ کے علم میں ہے کہ ڈاکٹر جسٹس صاحبہ ہمیشہ ہی وقت کی پابندی کے ساتھ پہنچ جاتی ہیں، اور جس پہ ہمیشہ مجھے بڑا رنج رہا ہے کہ ہمارے جو مہمان ہیں وہ تو نہیں آئے ہوتے، جسٹس صاحبہ پہلے آ کے بیٹھی ہوتی ہیں۔ ایک میں آپ سے بس ضمناً عرض کرنا چاہتا ہوں، دل پہ چونکہ بوجھ ہے کہ میرا تعلق جو ہے نسوانہ صاحب روزنامہ جنگ سے، میں کچھ 17-18 سال سے میں جنگ کے اسپیشل ایڈیشنز پہ لکھ رہا ہوں، سینکڑوں پروگرامز میں نے کر دیے ہیں، بلکہ ہم نے مجلس رومی اقبال جب بنائی 2019 میں، زیادہ دیر کی بات نہیں ہے کہ 800 سے زیادہ ہم نے پروگرامز کر دیے، راز و نیاز کی باتیں کی۔ آپ یقین جانیں کہ ایک جب جنگ میں محو جنگ تھے تو اس وقت تلوار کی طرح تھے، اس وقت ایک برچھی کی طرح تھے، کسی کو بولنے نہیں دیتے تھے، مگر ایک ایسا واقعہ ہوا جس سے یہ دل شکستہ ہو گیا۔ بس آپ یقین جانیں کہ میں پروگرامز میں جا کر یہ ہمیشہ کرسیاں سیدھی کرتا ہوں، اسی پینٹ کو آپ یہ پینٹ کوٹ سے دیکھ رہے ہوں گے، یہ دراصل ایک ہم نے بوریا پہنا ہوا ہے درویشی کا، فقیری کا، اور کرسیاں سیدھی کرتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی کیٹرنگ والے صاحب آ گئے، تو جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ تو میزبان کی حیثیت سے اس تقریب کو اور بڑی دلجمی سے، محبت سے، چاہت سے، اب تو چونکہ بولنے کا بھی ڈھنگ رنگ بدل گیا ہے، اب تو لوگوں کو وہ بابا جی فرماتے ہیں حضرت فضل شاہ کہ اگر آپ کی کوئی بات نہیں مانتا تو آپ کسی کی بات مان لیں تو آپ کا جھگڑا ہی ختم ہو جاتا ہے، مگر ہم جو ہے نا کوشش میں ہیں کہ ہم اپنی بات کو منانا چاہتے ہیں، منوانا چاہتے ہیں، اور اسی مصیبت میں ہم جو ہے دست و گریباں ہیں۔ دل بڑا رنجیدہ ہے اس ساری صورتحال سے۔ ہم بھی تخت نشیں تھے، ہم بھی باتیں کرتے تھے، مگر اب یقین جانیں کہ میں دانستہ طور پر آ کر ہمیشہ، میں تو یہاں صبح 10 بجے سے آیا بیٹھا ہوں آپ کے خدمت کے لیے، ہم یہاں خدمت کے لیے حاضر ہے۔ ہم نے یہ سیکھا ہے بابا جی سے۔ ڈاکٹر علی محمد صاحب کے پاس اگر کہیں جانا پڑ جائے آپ کو، ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ پروفیشنل میڈیسن کے ڈاکٹر ہیں، مگر آپ جب کبھی خدا نہ خواستہ کسی وقت آپ چلے جائیں، کچھ لوگ یہاں جاتے بھی ہیں، تو ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ اس طرح ٹرے لے کر نا چائے پانی جو بھی خدمت میں لے کر خود لے کر جاتے ہیں۔ تو ہم نے ڈاکٹر صاحب سے یہ چیزیں سیکھی ہیں، تو ہم وقت اس کوشش میں ہیں، اس خدمت میں ہیں کہ ہمارے پاکستانیوں کا دل آپس میں جڑ جائے، ہم مسلکوں کی جنگ سے نکل جائیں، ہم سیاست کی جنگ سے نکل جائیں، پاکستان کی خدمت کریں، پاکستان کو آپ عام ملک نہ سمجھیں خدا کے لیے۔ ہم نے بھی اپنا تخت چھوڑ کر جو ہے نا وہ خاک نشیں ہو گئے، لوگوں کی باتیں سن رہے ہیں، اور حضرت علامہ اقبال کے فکر پہ ہم نے 800 سے زیادہ پروگرام کر دیے۔ آپ یقین جانیں کہ ہم نے کسی سے پبلکلی چندہ نہیں لیا، ہم نے موٹیویشن دی ہے، نو ڈونیشن، جسٹ موٹیویشن۔ اور آپ یقین کریں کہ مجلس رومی اقبال کے پلیٹ فارم پہ کروڑوں روپیہ لوگوں نے خرچ کیا ہے۔ میں بلا مبالغہ آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے سچائی دیکھی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ محترم جناب نسوانہ صاحب جو ہیں، ان کی بھی بہت میں سمجھتا ہوں پچھلی دفعہ انہوں نے بڑے فرتے جذبات میں آ کے تو یہ کہہ دیا، اللہ کرے اس پہ یہ کاربند بھی رہے کہ انہوں نے یہاں پہ
اقبال سوسائٹی بنا دی ہے. آپ کے علم میں ہے یا نہیں؟ اقبال سوسائٹی کا اناؤنسمنٹ کر دیا لاہور ہائی کورٹ میں. اللہ کرے کہ یہاں پہ یہ جو انہوں نے بیج بویا ہے نسوانہ صاحب، آج مسند نشی ہیں، کل شاید نہ ہو. اللہ کرے یہ بیج جڑ پکڑ جائے، ایک پودا بن جائے، اس کی آپ لوگ آبیاری کریں. پتہ نہیں ہم کل ہوں گے یا نہیں، مگر آنے والے جو لوگ ہیں حضرت علامہ اقبال کے فکر سے ان کے دل جڑ جائیں گے. تو میری آپ سے درخواست ہے، جو بھی اس میں آپ کمی کجی علمی اعتبار سے، فکری اعتبار سے، جو بھی ارینجمنٹس کے حوالے سے، میں آپ کے لیے جو ہے نا ہاتھ جوڑ کر آپ سے معافی کا بھی خواستگار ہوں، اور امید ہے کہ آپ ہمیں معاف بھی کریں گے اور ہمارے ساتھ جو ممکنہ حد تک ہو سکتا ہے آپ کاوش کوشش کریں گے. میری درخواست ہے محترم جناب ملک آصف احمد نسوانہ صاحب سے کہ وہ آپ تشریف لائیں اور موضوع کی مناسبت سے گفتگو فرمائیں. ڈاکٹر صاحب صرف 10 منٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. آج کی چیف گیسٹ جسٹس ناصرہ جاوید اقبال صاحبہ، ڈاکٹر اصغر مسعودی صاحب، ڈائریکٹر جنرل خانہ فرہنگ ایران، جناب جاوید یونس اپل صاحب، ڈاکٹر محمد علی صاحب، جناب عبدالرؤف رفیقی صاحب، اور آف کورس ابھی وہ رخصت ہو گئے ہیں فرید پراچا صاحب، میرے سب اکابرین اور سامنے بیٹھے ہوئے ہمارے انتہائی محترم بھائیوں بہنوں. سب سے پہلے میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنے بھائی محمد اعجاز شیخ صاحب کو، جو کہ گورنر ہیں رومی و اقبال مجلس کے. آج ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے کولیبوریشن سے انہوں نے اتنی پروقار ایک تقریب منعقد کی، سیمینار منعقد کیا جشن آزادی کے حوالے سے علامہ اقبال کو سامنے رکھتے ہوئے. ہمارا یہ پروگرام 13 اگست کو شیڈیولڈ تھا، لیکن کسی وجہ سے ہمیں یہ پوسٹ پون کر کے آج اس کا اہتمام ہوا. تو میں اپنے بڑوں کو خصوصی وقت دینے پر ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور خاص طور پر اصغر مسعودی صاحب نے جو آج اردو میں ایڈریس کیا ہے ہمیں، میں ان کو سیلوٹ پیش کرتا ہوں. غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. یہ وہ الفاظ ہیں جو کہ صدیوں کی غلامی توڑنے کا حوصلہ دیتے ہیں، اور یہ وہ آواز ہے جو سوئی ہوئی قوموں کو جگا دیتی ہیں. لیکن آج کیا ہم آزاد ہیں؟ اور کیا یہ وہی پاکستان ہے جس کا خواب علامہ محمد اقبال نے دیکھا تھا؟ اور کیا یہ وہی وطن ہے جس کے لیے لاکھوں جانوں کا نذرانہ دیا گیا تھا؟ میرے بھائیوں اور بہنوں، ہرگز نہیں. اور آج کا پاکستان ایک ایسا ملک بن چکا ہے جہاں قانون صرف کتابوں تک محدود ہے، اور جہاں انصاف اندھا نہیں بلکہ خریدا جاتا ہے، جہاں آئین ایک ٹکڑے سے زیادہ کی حیثیت نہیں رکھتا، اور جہاں ایک فرد کی مرضی ہی قانون بن جاتی ہے. سوچنا جرم ہے، لکھنا غداری ہے، سچ بولنا بغاوت ہے، اور حق کا پرچم بلند کرنا موت کی گلی میں قدم رکھنے کے مترادف ہے. ہمارے نوجوان کا کیا حال ہے؟ اقبال کا شاہین جو کبھی بے خوف پرواز کی علامت تھا، آج ایک دولے شاہ کے چوہوں کی مانند بن چکا ہے. نہ سوچنے کی اجازت، نہ سوال کرنے کی آزادی، بس اطاعت، خاموشی اور صرف غلامی. کبھی علم کے گہوارے سمجھے جانے والے ادارے آج صرف برین واشنگ کے مراکز بن چکے ہیں.
جہاں نوجوانوں کے خواب، شناخت اور تنقیدی سوچ کو مسل دیا گیا ہے، اور ہر ادارہ غلامی کا شکار ہے، ہر فیصلہ تابع حکم، طاقت خدا بن چکی ہے، اور ضمیر یا تو جیلوں میں بند ہے اور یا قبروں میں دفن۔ دنیا کے بڑے اخبار اگر آپ دیکھیں، پاکستان کا نام ایک مذاق، ایک غم اور ایک المیہ بن چکا ہے۔ کبھی سیاسی قیدیوں کی تصویروں کے ساتھ، کبھی میڈیا بلیک آؤٹس کے ساتھ، کبھی عوام پر چلنے والی گولیوں کے ساتھ، اور کبھی ہمارے آئین کی چیتھڑوں کے ساتھ۔ کیا یہ اقبال کا پاکستان ہے؟ کیا علامہ اقبال نے ایسے پاکستان کا خواب دیکھا تھا جو کسی ایک شخص کی جاگیر بن جائے، جہاں عوام کی آواز دبا دی جائے اور جہاں طاقتور مظلوموں کا خون چوس کر مسکرائے؟ ہرگز نہیں۔ اقبال نے ایک ایسے پاکستان کا خواب دیکھا تھا جہاں خود ہی زندہ ہو، جہاں عدل اسلامی کا نفاذ ہو، جہاں ہر بچہ، عورت، بوڑھا عزت، غیرت اور آزادی کے ساتھ جی سکے۔ لیکن ابھی دیر نہیں ہوئی میرے بھائی اور میری بہنوں، یہ قوم، یہ زمین، یہ مٹی ابھی بھی اٹھ سکتی ہے۔ اگر ہم جاگ جائیں، اگر ہم ذہنی غلامی کی زنجیریں توڑ دیں، اگر ہم اقبال کے شاہین کی طرح اندھیروں کو چیر کر بلند پرواز کریں۔ یاد رکھو، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ آزادی صرف نعرے سے نہیں آتی میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اس کے لیے عمل درکار ہے۔ اقبال کے خواب کو پورا کرنے کے لیے ہمیں ایک نئی نسل کی ضرورت ہے، ایک ایسی نسل جو نہ جھکے، نہ بکے اور نہ رکے۔ یہ ایک صدا ہے، ایک پکار ہے، اٹھو اے پاکستان کے نوجوانوں، اب خاموشی جرم ہے اور خاموشی غلامی ہے۔ اپنی آواز بلند کرو، اپنے دلوں میں اقبال کا درد جگاؤ، اور اس پاکستان کو اس پاکستان سے میں بدل دو جس کے لیے یہ زمین شہیدوں کے خون سے سیراب ہوئی ہے اور جس کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اقبال کا خواب ہماری ذمہ داری ہے، اور اقبال کا ویژن ہمارا مشن ہے، ہمارا وعدہ۔ پاکستان زندہ باد اور علامہ اقبال زندہ باد۔ اور آخر میں میرے بردر جو اجاز بھائی نے ذکر کیا، آخری ہمارا، اس سے پہلے جو علامہ اقبال کے حوالے سے ہمارا پروگرام تھا تو ہم نے اعلان کیا تھا، الحمدللہ ہماری اس کیبنٹ نے جب چارج لیا فیبری 2025 میں، تو ہم نے یہاں پر قرآن سوسائٹی کا نفاذ کیا، اور اب الحمدللہ ہماری بہن فردوس امتیاز صاحبہ ابھی نہیں ہے ہمارے درمیان، چھوٹا بھائی ہمارا جہانزیب اور یہ الوی صاحب ہمارے سب دوست، وہ اتنے زبردست طریقے سے ماشاءاللہ انہوں نے اس کو چلا رہے ہیں۔ ہر روز ہمارے 2 وہاں پر لیکچرز ہوتے ہیں، ایک مارننگ میں ہوتا ہے، ایک ایوننگ میں ہوتا ہے، جو کہ فزیکل ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ آن نیٹ جو ہمارے لیکچرز ہوتے ہیں وہ بھی زبردست طریقے سے ریگولرلی اس کا نفاذ ہو رہا ہے۔ اور میں آج پھر جو ہم نے ارادہ کیا تھا پچھلے پروگرام میں اس کا اعلان کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم اپنے اس ٹینور میں اقبال سوسائٹی کا بھی نفاذ کر کے جائیں گے، جس میں انشاءاللہ العزیز اقبالیات کے ریگولر لیکچرز ہوں گے، اور ہم اپنے بڑوں کو بھی تکلیف دیں گے وقتاً فوقتاً کہ وہ بھی انشاءاللہ آ کر ہم سب جو طالب علم ہیں ان سے مستفید ہوں گے، اور انشاءاللہ بہت جلد اس کا نفاذ کیا جائے گا اور اس پر عمل درآمد کیا جائے گا، کیونکہ
علامہ اقبال کی جو سوچ تھی، جو ان کی فکر تھی، وہ ہماری میراث ہے، اور ہم انشاءاللہ اس میراث کو اگلی نسلوں میں ضرور اس کو شفٹ کریں گے. آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. بہت اچھے، بڑے اچھے جذبات کا اظہار کیا ہے، اور بہرحال جذبات میں تو بندہ بہت کچھ کہہ جاتا ہے، مگر اس کے لیے جو ہے وہ انہی پتھروں پر چل کر کبھی آ سکو تو آؤ. بہرحال یہ ایک کوشش ہے، مگر جب تک آپ کی اقبال سوسائٹی یہاں پہ ایکٹیولی رول نہیں پلے کر پاتی، اس وقت تک آپ ہمیں ایک خادم کی حیثیت سے موقع دیتے رہیں. ہمارا تو مقصد یہ ہے کہ پاکستان بھر میں دستک دے رہے ہیں دلوں پر، کہ خدا کے لیے پاکستان جس مقصد کے لیے بنا تھا ہم ادھر نہیں جا پا رہے. حضرت علامہ اقبال کا جو نظریہ ہے، نظریہ پاکستان ہے، نظریہ پاکستان روح پاکستان ہے. آپ کو انہی محبتوں میں میری درخواست ہوگی. جسٹس ناصرہ جاوید اقبال صاحبہ، آپ وہیں تشریف رکھیں، مائک ہم وہاں رکھ دیتے ہیں، تو آپ اپنی گفتگو فرمائیں. ہمیشہ بہت ہی دلکش، متوازن اور باوقار ہمیشہ گفتگو کرتی ہیں، اور ایک جو ہمیں ہمیشہ ایک تکلیف کا سامنا رہتا ہے کہ جسٹس صاحبہ ٹائم کی پابندی کے ساتھ پہلے آ جاتی ہیں اور مہمان نہیں آئے ہوتے. تو بہرحال آپ سے بھی میری درخواست ہے کہ آپ خود سے بھی کوشش کریں کہ اس کام کو، اس پودے کو پروان چڑھائیں. یہ بڑا ہی اہم کام ہے. جناب آپ کی زوردار تالیوں میں جسٹس ناصرہ جاوید اقبال صاحبہ. آپ کی صبر آزمائی ہو رہی ہے اور آپ قائم دائم رہی ہیں. میں بھی اس بار کی صدر رہ چکی. 5 منٹ سے زیادہ کسی کو بات نہیں کرنے دیتی. 5 منٹ لوگ بات سنتے ہیں، اس کے بعد کوئی سو جاتا ہے، کوئی اٹھ کے چلا جاتا ہے، بس ایسا ہی. لیکن اب وہ روایت ختم ہو گئی. جو جس کے جی میں آئے وہ کرتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ دیکھیں اب 2:30 بج گئے. 11:30 بجے ہماری یہ محفل شروع ہونی تھی. 11:30 نہیں تو 12 بجے تو ہو ہی گئی، پھر بھی بڑی لمبی تھی. اور یہ طوالت جو ہے نا، یہ کسی کے حق میں نہیں ہوتی. لوگ سو جاتے ہیں، لوگ چلے جاتے ہیں، جو ان کے من میں آتی ہے، یا کوئی سیے ادھیڑ سیا کرتے ہیں بیٹھ کے. تو اللہ کرے کہ ہم میں تھوڑی سی صبر کی ہو طاقت. لیکن ایک بات تو یہ ہے کہ سب نے سن تو لیا، سب نے کہہ بھی لیا، اور یہ بھی بڑی بات ہے کہ سب نے کہہ لیا، سب نے سن لیا، اور رواں دواں ہے قافلہ. اور یہ کہنا کہ جی قافلہ جو ہے ہمارا اب رک گیا ہے، بالکل نہیں رکا. پاکستان کا قافلہ رواں دواں ہے، اور انشاءاللہ رواں دواں رہے گا، اور ہم ترقی یافتہ ممالک کی صف میں اول نمبر میں انشاءاللہ آئیں گے، آپ سب کی کوششوں سے اور کاوشوں سے. کیونکہ ہم سب نے مل کے یہ کرنا ہے، ایک شخص کا کام نہیں ہے. ٹھیک ہے، علامہ اپنے وقت میں جو سوچ تھی وہ اظہار کر چکے. ہم نے اس کو اب آگے لے جانا ہے، اور آگے لے جا رہے ہیں انشاءاللہ، اور آپ سب ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ. قافلہ ہمارا جو ہے وہ رواں دواں ہے، اور یہ رکنے والا ہے ہی نہیں. آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ نے تحمل سے سنا. میں تو کوئی لمبی بات کرنے آئی نہیں تھی، اور اس لیے میں آپ سب سے اجازت لیتی ہوں. آپ نے اتنی بات بھی سن لی، یہ بڑی غنیمت ہے. آپ کا سب کا بہت شکریہ. خیریت سے رہیے گا اور خیریت سے اپنی زندگی گزاریے گا. انشاءاللہ ہم سب اکٹھے انشاءاللہ پھر ہوں گے. بہت شکریہ. اس جشن آزادی پر اس حکومت نے اور اسٹیبلشمنٹ نے حضرت قائد اعظم اور حضرت علامہ اقبال کی تصویریں نہیں لگائیں. ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جی پی او کے مین گیٹ کے اوپر پورٹریٹ بنوائے جائیں حضرت قائد اعظم کو اور حضرت علامہ اقبال کو.
یہ ہمارا سب لوگوں کا آپ سے بات یہ ہے. بہت شکریہ. لیکن ہمارے دل میں بستے ہیں، تصویریں آویزہ کرنے سے یہ کام نہیں. بہت شکریہ. اگر آپ اجازت دیں تو دعا کر لیں آخر میں. آمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. الہ العالمین یا حکم الحاکمین، ہم سب کا یہاں مل بیٹھنا اپنی پاک مقدس طیب طاہر بارگاہ میں قبول فرما. الہ العالمین نیک مقصد کے لیے ہم سب یہاں پر حاضر ہوئے. اللہ تمام کی حاجات، خواہشات، تمنائیں، آرزوئیں پوری فرما. الہ العالمین ملک خدا داد پاکستان کی خیر فرما. الہ العالمین یا حکم الحاکمین اندرونی بیرونی تمام خطرات سے ہمارے اس ملک پاکستان کو محفوظ فرما. الہ العالمین یا حکم الحاکمین جن حالات کا ہمیں سامنا ہے اللہ تو غیبی مدد و نصرت فرما. الہ العالمین یا حکم الحاکمین سوانا صاحب کے لیے دعا گو ہیں، اعجاز بھائی کے لیے اور میڈم کے لیے جسٹس ناصرہ جاوید اقبال صاحبہ، ان کے لیے ان کی صحتیابی کے لیے دعا گو ہیں. مسعودی صاحب اور تمام رفقاء، اسٹیج پر مہمانان گرامی، پنڈال میں تمام کی حاجات کو پورا فرما. الہ العالمین ہمیں اس ملک خدا داد پاکستان کی خدمات کے لیے اپنی خدمات پیش کرنے کی توفیق عطا فرما. الہی بحق محمد و علی و زہرا یا رب محمد و علی و زہرا یا رب حسین و حسن و آل ابا کز لطف درار حاجت درد و ثنا بے منت خلق یا علی الاعلی یا رب رسالت رسول الثقلین کز بحر ہزا کنندے بدر و حنین اسیان مرا دو حصہ کن در عرصات نیم بحسن بے بخش و نیم بحسین. الہی جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما، جو کچھ نہ مانگ سکے اللہ ہم سب کے حق میں بہتر ہے بن مانگے عطا فرما. الہ العالمین مجلس اقبال و رومی کے تمام شاہینوں کی خیر فرما، اس کے ساتھ چلنے والوں کی خیر فرما. الہ العالمین یا حکم الحاکمین اے مالک کائنات آنے والی تمام آفات و بلیات سے ہمارے اس ملک کو محفوظ فرما. الہ العالمین ٹیم صاحب کی ہے جو نسوانہ صاحب کی، ان کے بھی دعا کریں. الہ العالمین یا حکم الحاکمین نسوانہ صاحب نے جو خدمات پیش کر رہے ہیں اللہ رب العالمین فقط تیری رضا کے لیے الہ العالمین ان کی خدمات میں مزید کشادگی عطا فرما. اللہ ان کی خدمات کو قبول فرما. الہ العالمین مزید خدمت خلق کی توفیق عطا فرما، اپنی یہ وہ کار لانے کی توفیقات عطا فرما. الہی میرے ساتھ اٹھے ہوئے جتنے ہاتھ ہیں تمام احباب کی خیر فرما. جو کچھ حاجات دل میں رکھتے ہیں اللہ تو دلوں کے حال جانتا ہے، اللہ بن مانگے نصیب فرما. وفوض امورنا الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. بندہ تو گناہ گار ہے تو رحمان ہے مولا، بندے پہ کرم کرنا یہ تیری شان ہے مولا. الہی کرم کرنا نہ تو اپنے آئینے کرم کو بھول جا، ہم تو تجھے بھولے ہیں پر تو نہ ہم کو بھول جا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آخر میں